اصلاحی تعلق قائم کرے. ہمارے ہاں بزرگ الحمدللہ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے ہاں تو بزرگ کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. ہمارے ہاں الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں, اپنی بیماری بتائیں, وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائیں گے. اللہ سے اس مردار کی جگہ اللہ کی محبت ڈال دیں گے آپ کے دل میں. ان کی ہدایات پر عمل کریں اور نظر کی حفاظت کریں. جس سے کوئی ایسا عشق ہو گیا اس کے کبھی قریب مت جائیں, اس کا کبھی تصور مت کریں. ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا, مجھے بہت اچھا لگتا تھا, بار بار اس کے پاس جا کے باتیں کرتا, برائی نہیں کی لیکن عشق ہو گیا. کہہ رہے جب مجھے اللہ کا خوف پیدا ہوا نا تو میں نے اس سے بولا کہ یہ اب دوبارہ مجھ سے کبھی ملنے کے لیے نہیں آنا. کہہ رہے ہیں وہ پھر آنے لگا تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کی. بظاہر غیر اخلاقی حرکت ہے مگر یہاں تھپڑ اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے نا, تمیز سے مان نہیں رہے بھائی. میں نے آپ کو بول دیا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے نہ, ایسے موقع پہ تھپڑ لگانا ہوتا بڑا مشکل ہے, لیکن جو اللہ کے لیے اس تھپڑ کی بات میں تلافی کر لیں کسی اور طریقے سے. اول تو تلافی کی ضرورت نہیں, جب بتا دیا بھائی نہیں ملاقات کرو, آپ کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے, میری صحت خراب ہو رہی ہے, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, ہمارا آپس کی دوستی کا تعلق کیا ہے ختم. کو ہوتے ہیں وہ تو چپکتے ہیں, تو لگا دو ایک کھینچ کے اس کو تھپڑ, بولو دفعہ ہو یہاں سے. جب بول دیا ایک بات تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. تو یہ بڑا دل گردے کا کام ہے, دل پہ آڑے چلیں گے, مگر یہ قربانی اللہ کے لیے, اس پہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی بہت نوازے گا اور آخرت میں تو نوازے گا ہی. اللہ کو قربانی پسند ہے, میرے لیے قربانی کیا دیتے ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قربانی دو اللہ کے لیے. علماء کہتے ہیں لڑکی کا عشق اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ وہ نیچرل ہے, اس پہ نکاح کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے خواہش. لڑکے کا عشق یہ تو کبھی بھی خواہش پوری نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. آپ کو شہد کھانے کا دل چاہتا ہے, پیسے نہیں ہے جیب میں لیکن دل بہت چاہ رہا ہے, تو بھائی پیسوں کا انتظام کا مشورہ دیا جائے گا نا. لیکن اگر گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بھائی شہد کا تو دل چاہ رہا ہے, وہ نیچر ہے. منع اس لیے کیا جائے گا جب پیسے نہیں ہیں تو بھائی صبر کرو, نہیں دیکھو شہد کی طرف, یہی ہوگا نا. لیکن گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو جتنے بھی پیسے ہیں آپ کے بھنگی اور چمار ہونے کی علامت ہے, یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو, تو آپ خود گندے ہو گئے ہو. تو اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے بھائی. وقت پہ شادی ہو جائے نا انسان ان گندگیوں سے بچ جاتا ہے, اور شادی نہیں ہوتی تو بس بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور آج کل والدین بہت اچھے ہیں لیکن ان کو بچوں کی ان اخلاقی برائیوں کی ذرہ برابر, اکثر والدین کو جو خاص طور پہ میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی والدین دنیا میں پائے جاتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی پرواہ آج کل نہیں ہوتی. ہوتی ہے بہت سو کو ہوتی ہے لیکن بہت سو کو نہیں ہوتی. اور ان کو حالات کا علم بھی نہیں ہے کہ معاملہ معاشرہ جا کدھر رہا ہے, وہ اپنے زمانے پر قیاس کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے مالی تو ابا کو بتاؤ ابا میری شادی کر دیں, اماں میری شادی کر دیں, میں اس میں مرا جا رہا ہوں, پاگل ہو رہا ہوں, باولا ہو گیا ہوں, دماغ خراب ہو رہا ہے اور گناہ کے خیالات آ رہے ہیں. اگر وہ کر دیں تو وہ اچھے ابا ہونے کی علامت ہے, نہیں کریں تو کورٹ میرج بھی کر کے ان کو بتائیں. لڑکی کے ابا راضی ہو, لڑکیوں کو پٹانا نہ شروع کر دیں کیونکہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے. جب ایسے ارینج میرج نہیں ہوتی نا تو پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں, جب اپنی خواہش پوری ہوئی تو پھر وہ کوئی فیملی تو ہوتی نہیں ہے, لڑکی کو پھر ایک عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں. تو میں لڑکیوں کو کبھی یہ نہیں کرتا شدید مجبوری کے بغیر کہ وہ کورٹ میرج کی طرف جائیں. لیکن لڑکا کما رہا ہے اور ابا اماں شادی نہیں کر رہے اس کی, تو ابا اماں کو اس کی اجازت نہیں ہے اپنی اولاد کو روکنے کی. وہ آپ کے خرچے پہ تھوڑی کر رہا ہے, وہ خود اپنے خرچے پہ کر رہا ہے. تو سمجھائیں, نہیں مانتے تو میرے بھائی زنا کی طرف مت جاؤ, شادی کرو. ابا اماں کو بتا دو کہ ابا ہم نے بہت کوشش کی آپ کو منا کے کریں لیکن آپ نہیں مانتے, تو اللہ پہلے ہے ابا بعد میں. اللہ نے اجازت دی ہے تو میں نے شادی کر لی. بد اخلاقی نہ کرو ان کے ساتھ, بدتمیزی نہ کرو, اور پھر تپڑ کی طرح یعنی تپڑ بھی دکھاؤ, جم بھی جاؤ اس پہ. بعض لوگوں نے ایسا کیا 30 سال کے ہو گئے تھے, ابا شادی پہ راضی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ انہوں نے شادی کر کے ابا کو بتایا. ابا نے جب لگائے کھینچ کھینچ کے, رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا, خودکشی کر لی. تو ایک آدمی نے ایسے خودکشی کی, اس کی بیوی کا فون آیا میرے پاس, ہائے میرا میاں تو مر گیا. میں کبھی بھی خودکشی کرنے والے پہ تو ترس کھاتا ہی نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ گاڈ گفٹڈ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس, چاہے بھوک سے کی ہو چاہے ناکام عشق میں کی ہو. کیونکہ اللہ نے اگر خودکشی مجبوری ہوتی نا انسان کی تو جائز ہو جاتی خاص مواقع میں. تو یہ جائز نہ ہونا, حرام ہونا,
لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے, تو بغیر مجبوری کے کون خودکشی کرتا ہے؟ اسلام میں جو خودکشی حرام ہے, جس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے, وہ وہی خودکشی ہے جو مجبوری میں کی جائے. تو آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہو, اللہ آپ کو مجبور نہیں سمجھتا. تو انہوں نے محترم نے کیا کیا, جب خاندان کا دباؤ آیا, گھبرا گئے یار یہ کیا ہو گیا, تو وہ خودکشی کر لی. تو ان کی بیگم چیخ و پکار, میرے پاس فون آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سب کا ابا ہوں اور سب کو جو ہے میں دلاسے دوں گا, اور شادیوں کے معاملے میں خاص طور پہ. تو وہ خاتون کا فون آیا, میرے میاں نے مجھ سے شادی کی تھی, گھر والے راضی نہیں تھے, اور گھر والوں نے اس پہ دباؤ ڈالا کہ اس کو طلاق دو. تو وہ اگر مجھے طلاق دیتے تو میری نگاہوں میں گر جاتے, بیوی تانے دیتی کہ جب دم نہیں تھا, تپڑ نہیں تھا, تو یہ کام کیا کیوں, تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور اگر طلاق نہیں دیتے تو ابا اماں اور پورا خاندان ایک طرف. تو انہوں نے پرچہ لکھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں, اور میں اپنے والدین کا میں بہت چلے گئے. تو وہ خاتون رو رہی تھی. میں نے کہا شکر کرو اولاد نہیں ہے ابھی, اور آرام سے جان چھوڑ گئی. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا, آرام سے. کیونکہ بھائی نکاح کرنا اس آدمی کا کام ہے جو امی سے پوچھ پوچھ کے اگر چلے گا نا. بعض دفعہ امی کا تو بہت بڑا حق ہے بھائی, لیکن بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے امی سے نہیں پوچھنا پڑتا. ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے, لڑکا بہت ماں باپ کا فرما بردار ہے. میں نے کہا بہت نیک ہے. کہہ رہے کوئی بات امی سے پوچھے بغیر نہیں کرتا. میں نے کہا تو نیک ہونے کی علامت ہے, لیکن اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ پھر آپ کی بچی کے حقوق بھی امی سے پوچھے بغیر ادا نہیں کرے گا. تو امی کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان کے گھر میں اگر کوئی دوسری بہویں ہیں تو ان کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ بعض دفعہ امی اپنے بیٹے کو بہو کا حق ادا نہیں کرنے دیتی, تو پھر یہ جو مسئلہ ہوگا نا, بیگم کا دل چاہے گا آج میرا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, وہ کہے گا امی کھلا دوں. ٹھیک ہے, تو پھر ساس بہو کے کیا شروع ہو جائیں گے, بولو بھائی, جھگڑے. ماں کا تو بہت بڑا حق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا امیوں کے نافرمان بنے, ماں تو ماں ہوتی ہے بھائی, اس کو تو قدموں میں گر جاؤ, لیکن ماں کے کہنے کے پہ کسی کے ساتھ ظلم بھی تو جائز نہیں ہے نا. تو بعض مائیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ ظلم کرواتی ہیں بہوؤں کے اوپر. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, بعض بہویں جیسے ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں, ساس سے تمیز سے بات نہیں کرتی, وہ بیچاری کوئی خدمت کا کہتی ہے تو کرتی نہیں ہے, اس کی زندگی حرام کر دیتی ہیں, ادب احترام نہیں کرتی. تو ایسے موقع پر اگر شوہر جورو کا غلام بن جائے, بیوی کا غلام بن جائے, تو ماں کو غصہ آتا ہے نا کہ بھئی پالا پوسا میں نے اور یہ جورو کا غلام بن گیا. اماں کو پیسے دینے سے پہلے بھی بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے اماں کی خدمت کے لیے بیگم سے نہیں پوچھا جاتا, خدمت کی جاتی ہے, تو ایسے ہی بیوی کے جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے لیے اماں کو بتایا جاتا ہے, پوچھا نہیں جاتا. اور اچھی امائیں جو ہمارے معاشرے میں, ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ, خیر غالب ہے, وہ خوش ہوتی ہیں کہ بیٹا جو ہے بہو کے حقوق ادا, بولتا کیوں نہیں ہے بھائی, کر رہا ہے. ہاں اخلاقی طور پر پوچھنا وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, ایسا نہ ہو یہ بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں. لوگ آدھے کلپ بنا کے, جتنی بہویں ہیں ان کے یوٹیوب چینل ہیں وہ اپنا حصے والا کلپ بنائیں گی. ساسوں کے جو یوٹیوب چینل ہیں, آج کل تو ہر ایک کا چینل آ رہا ہے نا, ساس نے ساس کے حقوق کے لیے چینل بنایا ہوا ہے, جٹھانی نے جٹھانی کے حقوق کے لیے, بہو نے بہو کے, تو سب اپنے حصے کا کاٹ پیٹ کے چلا دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی عمومی بات نہیں کی جاتی. ایسے موقع پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا, گھریلو حالات دیکھے جاتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کون کس پر زیادتی کر رہا ہے. عمومی طور پر دونوں پہ زیادتی ہوتی ہے, بہوؤں پہ بھی ہوتی ہے, ساسوں پہ بھی ہوتی ہے, ہول سیل کے حساب سے دونوں پہ ہو رہی ہے زیادتی. کوئی ایک دوسرے کا آج کل خیال کرتا ورتا نہیں ہے. تو اب یہ کہاں سے ساس بہو آ گیا یار, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں تو کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے نا, یہ ابا کو چاہیے کرا دیں, نہیں کرا رہے تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے, لیکن پھر مرد بن کے زندگی گزارو. ابا کی سے بد کلامی بھی نہ کرو, اور بولو بھائی اب چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے بھی یہ دو شادیاں کی, دوسری شادی کی جب پٹے ہیں تو دوسری کو کہہ رہے ہیں تم مجھ سے خود ہی خلا لے لو اللہ کا واسطہ. تو بھائی تب بسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا ضرور پڑھا کرو. بس کے پیچھے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ ایک ایک گھنٹے کی تقریروں سے اچھا ہوتا ہے. بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑا زبردست مقولہ ہے. تو شادی کرنی ہے تو تب پڑھ ہے تو کر, پھر جب کر لی تو ایسی کی تیسی. لاہور سے ایک صاحب کا فون ہے, میں نے دوسری شادی کی, بہت پٹ رہا ہوں, سب گھر والے گن پوائنٹ پہ مجھے کہہ رہے ہیں طلاق دے, یوں کر فلانا. میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں, میرے خلاف کیس بھی ہو رہا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں. مجھے انہوں نے
1 हफ्ता पहले फोन किया, मैं पागल हो गया हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, और मेरे अब्बा भी दूध नहीं बख्शूंगी, माँ कह रही है दूध नहीं बख्शूंगी, अब्बा कह रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इतनी टेंशन में आया हुआ हूं। मैंने कहा भाई आप अगर परेशान हो रहे हो ना तो आप तलाक देके भी आपकी ये परेशानी खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर का एक रोग लग जाएगा कि मैंने एक औरत के साथ नाइंसाफी। मैंने कहा देखो काम अगर बीवी, दोनों बीवियों के हुकूक अदा करो, पहली के साथ नाइंसाफी नहीं हो, ऐसा ना हो कि दूसरी आई है तो पहली को बिल्कुल ही नजरअंदाज, उसको बल्कि दूसरी को समझाओ थोड़ा सा पहली को मुझे ज्यादा प्रोटोकॉल देने दो, क्योंकि और जख्म तो पहली को पहुंचा है ना, तो भाई उसको थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, उसको इज्जत दो, मोहब्बत दो, उसको ये एहसास दिलाओ, तो सियासत से काम लो थोड़ा। और दूसरी बात मैंने कहा कि अपनी बाइक के पीछे मोस्ट वांटेड लिख के लगा दो, गरेबान खोलो ऐसे, बल्कि कोई टी शर्ट पहनो, जिम जाओ ठीक है, थोड़ा सा अपने, ऐसा ना हो कोई पसलियां वसलियां नजर आ रही हो, जो थोड़ी सी दहशत है वो भी क्या हो जाए, कमीज की वजह से जो अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है, कुर्ते की वजह से, टी शर्ट की वजह से उस इज्जत का जनाजा ना निकल जाए कहीं। बाल लोगों की पसलियां होती हैं ना, तो वो टी शर्ट में और ज्यादा नुमाया होते, फिर वो और डर, लोग उनको और डराते हैं। तो मैंने कहा आप बोलो कि किसी के बाप में दम है तो मेरे खानदानी मामलात में घुस के दिखाए, वो मैंने की है, मैं रखूंगा, दोनों के हुकूक अदा करूंगा, ऐसी की तैसी, जो करना है कर लो, केस करना है केस करो, आप जो कर सकोगे वो आप कर लेना, जो हमसे हो सकेगा वो हम कर लेंगे, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा, बोलो भाई, नहीं हो। एक आदमी ने की ना दूसरी, तो उसके रिश्तेदारों ने, दूसरी तलाक याफ्ता थी, वो पहली तलाक, उसको दोबारा तलाक हो जाती, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता उस लड़की का। तो पहले वाले रिश्तेदारों ने दामाद पे इतना दबाव डाला, वो कहीं मेरा मंजा हुआ था ना, मेरे बयान सुनता था, मैंने उसको समझाया था, तो पता है क्या कहता है, उन्होंने कहा हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, ये उसने कहा भाई ये चापड़ लो, मेरे कतले बना दो, काट के ना कतले बना दो, जब तक जान है ना, खून का एक कतरा भी है, मैं तलाक का लफ्ज़ ही ज़बान से निकालूंगा, ऐसी की तैसी। मैंने कहा ये मुआशरा इस तरह से जीने वालों को जीने देता है, और ये जो भीगी बिल्ली बने हुए हो ना, ठिठरे हुए, देखें वो पता क्या कर रहा था, दूसरी की है एक्चुअली, असल में वो मसला मेरे साथ ये था कि वो पहली बेगम जो है ना, वो असल में वो मुझे कुछ मसाइल थे, वो खाना नहीं पकाती थी, तो अबे मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बीवी है, यूं बोलो, इतनी अच्छी बीवी है कि किसी को ऐसी बीवी मिली नहीं है। लोग बोले फिर क्यों की, तेरे पैसों से की है, तुझे क्या तकलीफ हो, बीवी फट्टा करे समझ में आता है पहली बीवी लड़े अच्छी लगती है कि भाई मोहब्बत में लड़ रही है, उसको तो तकलीफ हुई है, उसके आंसू भी पोंछो, उसके साथ खुद भी बैठ के रो, हकीकत बता रहा हूं, उसको बोलो भाई मुझे पता है आपको गम हुआ, तो मुझे भी तो आपसे मोहब्बत है, आपके गम में मैं भी आपके साथ बराबर का शरीक हूं। फिर बोले जब इतना गम हो रहा है तो शादी क्यों की, बोले मुफ्ती साहब के बयान सुनता हूं इसलिए कर लिया मैंने ये नहीं बोलो अल्लाह ने इजाजत दी है भाई घर बसाना है, औरतें तलाक याफ्ता बेवा इतनी मुआशरे में हो गई हैं, तो घर तो बसाना है ना, अल्लाह का हुक्म है इसलिए कर ली है, तुमसे मोहब्बत में कमी नहीं है, पहले से भी ज्यादा मोहब्बत हो, और दो भी मोहब्बत उसको अमल से दिखाओ, लेकिन भाई तलाक वलाक का नहीं होता, बोले किया जाओ जिसकी ऐसी की तैसी, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने जब दूसरी की थी ना, तो किसी ने मेरे ऊपर एतराज किया, हमारे एक दोस्त के सामने, मुफ्ती को देखो क्या हो गया, शादी कर रहा है, तो उसने कहा आपकी बच्ची के लिए पैगाम भेजा मुफ्ती साहब ने, जो आपको इतनी टेंशन हो रही है। वो कहने कैसी बातें कर रहे हो, कह रहे भाई जो आपकी बच्ची के लिए पैगाम भेजा होता तो भी टेंशन की जरूरत नहीं थी, इनकार कर देते, वो जिसकी बच्ची से कर रहे हैं उनको तकलीफ नहीं है ना, आपसे पैसे ले रहा है, आपको पता नहीं क्यों पेट में मरोड़ हो रहा है। तो मैं यही बता रहा था कि भाई हलाल की तरफ नहीं जाओगे तो कौम में हराम फैलेगा, इसलिए निकाह करो, जिना से तो बेहतर है छुप के निकाह ही कर लो समझ रहे हो, जिना से बहरहाल बेहतर है कि छुप के, अगर ऐसा केस मेरे सामने आता है ना, लड़का लड़की जिना कर रहे हैं, तो मैं उनसे फौरन कहता हूं आप छुप के निकाह कर लो। मैं वैसे कभी छुप के निकाह को प्रमोट नहीं करता, इसके नुकसानात ज्यादा हैं, फायदे कम है, लड़की को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कोई फैमिली इंगेज होती नहीं, लड़का जुल्म करना शुरू करता है और पीछे कोई होता नहीं उसका पूछने वाला, फिर लड़का छोड़ छाड़ के भाग जाता है। तो मैं कभी भी छुप के निकाह को प्रमोट नहीं करता, लेकिन जिना से बहरहाल क्या है बेहतर है। अगर जिना हो रहा है तो भाई हम उनसे कहते हैं यार जाओ कोर्ट, मैं नहीं पढ़ाता छुप के निकाह, ये बता दूं मैं, लोग मेरे पास भी आते हैं गर्लफ्रेंड को भगा के ला दूं साहब निकाह पढ़ा दें, मैं कहता हूं नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वो कहते हैं आप वैसे निकाह के इतने फजाइल बयान करते हैं, तो मैं कहता हूं मैं क्यों भाई किसी की लड़की को भगा के लाए हो, पता नहीं इसका अब्बा राजी है नहीं है, और तुमने इसको पटाया है, लड़की कह रही थी बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा आप कह रही हो बहुत अच्छे हैं क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, बाद में कितने अच्छे निकलते हैं ये थोड़ी पता है, हम तो वो लड़की को भी तो हम अच्छा मशवरा देंगे अपनी बहन समझ के
کہ جو ہم کسی اور کے لیے برداشت نہیں کرتے, اس لڑکی کے لڑکے بڑے آپ کو پتہ ہے بہت کھیلتے ہیں لڑکیوں کے جذبات سے. وہ تو ایسے بیوقوف بنا کے لارے رپے دے کے اس کو پٹا کے بھگا دیا اس نے. اب وہ بھاگنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں اور وہ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہو. تو میں ان کو کبھی نہیں, بہت زیادہ اگر اللہ نے اگر زنا ہو رہا ہے میں کہوں کورٹ میرج کرو بھائی, عدالت کے کھاتے میں ڈالو جا کے, ٹھیک ہے نا, ہم کیوں اس کو پروموٹ کریں. تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ, عدالت سے نکاح کرواؤ. تو نکاح کو پروموٹ کرو بھائی, برائی سے بولتے کیوں نہیں بچو. اور نکاح کو آسان بہت بناؤ, بہت آسان بنا دو. نکاح کا پیغام دینا بھی آسان کرو, ریجیکٹ کرنا بھی آسان. نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ منہ بنا کے بیٹھو, ٹھیک ہے نا. اتنا آسان ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا. صحابہ میں کیسا تھا, ایک صحابی نے کہا آپ جائیں فلاں کی بہن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیں. وہ چلے گئے, انہوں نے کہا فلاں دوست ہیں وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتا دیں راضی ہے. انہوں نے کہا ان سے راضی نہیں ہوں, آپ کا پروگرام ہے تو آپ سے راضی ہوں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو راضی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ. ادھر ہی نکاح پڑھایا بھائی, نکاح ہو گیا. انہوں نے باہر آ کے بتایا میری شادی ہو چکی ہے, آپ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو ٹھیک ہے, اللہ کا یہی مقدر تھا. ہمارے یہاں ہوتا بندوقیں نکال لیتے ہیں, وہ تو نے دوست کی غیرت, کیا دوست کے پتہ نہیں کیا کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو نے اپنے دوست کی دوستی کا خیال نہیں کیا ہے, تو یہ اور میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بھائی جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتی. بھیجا کیوں اس کو یہ تم سے زیادہ ہینڈسم ہے, تم سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کو بھیجا کیوں. تم کسی اپنے سے تھوڑا دبے ہوئے آدمی کو بھیجتے جس کا کلر تم سے دبا ہوا ہوتا, قد تم سے چھوٹا ہوتا. وہ کہتے ہیں ہاں اسی کو بلا کے لاؤ بھائی. مطلب بتانے کا یہ کہ کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بھائی. تو نکاح کو اچھا, لڑکی کا والد آج کل اپنی بیٹی کا رشتہ کسی پہ نہیں پیش کرتے, عمریں 50 سال کرا دیتے ہیں وہ. ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے خود پیش کیا. بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غیرت والے تھے, خود پیش کیا اور بڑی اچھی زندگی ان کی بچیاں گزار رہی ہیں. حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابو بکر پہ خود پیش کیا, حضرت عثمان پہ خود پیش کیا. تو آج کل اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس پہ پیش کریں وہ تھوڑا غیرت والا ہو. ایسا نہ ہو آپ کو ساری دنیا کو جا کے بتا رہا ہے یہ تو خود میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو یہ پھر ایسے جو کمتر لوگ ہیں ان ایسا نہیں, اس میں سامنے والے میں غیرت ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آسان بناؤ. تو لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے جو ہم پبلک کو سمجھا کے رہے ہیں, لیکن پبلک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ محاسبے مراقبوں میں لگیں گے. جو بچنا چاہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم یوں کر لیں بھائی, نکاح کرو, سب سے پہلے کیا ہے نکاح, بال بچے بیوی بچے گھر داری ہوگی. ویسے ہی 10 برائیوں سے اور بچ جاتا ہے انسان, مصروف ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہے بیگم ویسے ہی نہیں کچھ برائی کرنے دیتی. ابا کو تو الو بناتا ہے آدمی, مدنی مسجد سے آ رہا ہوں 2 بجے, بیگم کو پتہ چل جائے گا چہرے کی رونق دیکھ کے کہ کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا. ابا کو بیوقوف بنانا آسان ہے, اماں کو آسان ہے. بیوی کو پتا ہوتا ہے یہ جو موبائل میں ستار نام کا بندہ ہے یہ بندہ نہیں ہے, یہ بندی ہے. جب فون آتا ہے میرے میاں کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے, اور جو سچی مچی کے ستار کا فون آتا ہے اس میں اس اسٹائل میں بات نہیں ہوتی. ایک عورت نے کہا میرے میاں کے بعد جب لڑکیوں کا فون آتا ہے ایک دم ایسے آرام سے محبت سے بات کرتے ہیں. دوستوں کا فون آتا ہے کہتے ہیں بھائی جلدی کرو یار, اتنی لمبی کیوں بات کر رہے ہو, فون کاٹو. تو عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, برائی سے بچا لیتی ہیں, آپ کو نگرانی کرتی ہیں. جو بیویاں نگرانی کرتی ہیں اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا موبائل چیک ہوتا ہے روزانہ. بغیر فیس کے آڈٹ ہو رہا ہے, ورنہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کتنی فیسیں دینی پڑتی ہیں نا. اللہ نے بغیر فیس کے آپ کی پتلون بھی چیک ہو رہی ہے, اس میں بٹوے میں پیسے بھی چیک ہو رہے ہیں, آپ کا موبائل بھی چیک ہو رہا ہے, بات چیت کرتے ہوئے آپ کا اسٹائل بھی چیک ہو رہا ہے. شیخ و مرشد اتنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, کافی ہے بھائی.